نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب، میرے بہت پیارے دوست جناب سلیم اللہ کاکڑ صاحب، ارشد صاحب، کاشف صاحب اور عمران صاحب موجود ہیں۔ جمعے کی ان ساعتوں میں حاضر ہونے کا مقصد ناظرین ایک ایسا مقصد ہے کہ جس پر میرا خیال ہے کہ شاید اب پوری قوم کو بات کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ ناظرین انتہائی دل گرفتہ حالت میں جب وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس کا کچھ مفہوم یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے چلا اور میری بیٹی کھیل کود کرتی ہوئی میرے ساتھ جا رہی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے جا کر اس کی قبر کھودنا شروع کی، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودنا شروع کی۔ میں مٹی ہٹاتا جاتا تھا اور میری بیٹی میری محبت میں کہ میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا دوں، میرے ساتھ مل کر اس مٹی کو ہٹاتی جاتی تھی، یعنی قبر کو کھودتی چلی جاتی تھی۔ اس معصوم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ ایک صحابی بتلا رہے ہیں ناظرین۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مٹی کھودتا چلا جاتا، قبر کھودتا چلا جاتا، میری بیٹی میرا ساتھ دیتی چلی جاتی، یہاں تک کہ میرے کپڑوں پر جب مٹی لگتی تو وہ شفقت پدری میں یعنی میری طرف دیکھتی اور میرے کپڑوں کو جھاڑتی، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کو اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس قبر کو بھرنا شروع کیا، یعنی میری بیٹی کو میں نے قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ بھی اپنے اوپر مٹی ڈالنا شروع ہو گئی، یعنی میرے ساتھ۔ اس وقت تک اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ بالآخر میں نے اپنی بیٹی کو موٹر مٹی کے نیچے دبا دیا۔ یہ واقعہ ناظرین جب وہ بیان کر رہے تھے تو جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت تشریف فرماتے وہ زار و قطار ہونے لگے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار تھی، چشمان مبارک بھی اشکبار تھی۔ ناظرین بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ، بیٹیوں کی بے حرمتی کرنے کا واقعہ ناظرین جس طرح سے 1450 برس پہلے ہوا کرتا تھا آج بھی کم و بیش اسی انداز سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی ناظرین چشم فلک نے نظارے دیکھے کہ درندہ صفت لوگ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے جنازوں تک کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، یعنی ان کی قبروں میں سے ان کے جنازوں کو نکالنے کے بعد اس کے بعد ان کی بے خنی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اور جو اس وقت ہوا کرتا تھا ناظرین آج بھی پاکستان کے اندر یہ واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں ناظرین معصوم زینب کے واقعے کے بعد بہت گرفتہ ہو چکا ہوں، کیونکہ یہ زینب صرف قصور کی زینب نہیں تھی ناظرین، یہ تو کراچی کی بھی زینب تھی، یہ تو لاہور کی بھی زینب تھی، یہ تو پشاور کی بھی زینب تھی، یہ تو پاکستان کے ہر گھر کی زینب تھی ناظرین۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے کیا کلام کروں یا کیا بات کروں یا آپ کو کس انداز سے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کروں کہ جب میری نگاہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر جاتی ہے اور مختلف طبقہ اہل فکر کے لوگ، مختلف لبرلز اور شمع بردار بیٹھ کر اس بات پہ اب گفتگو کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسکولوں میں اور کالجوں میں جنسی تعلیم کو عام ہونا چاہیے، تو میرے ذہن میں ناظرین ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنسی تعلیم ہی اس طرح کے بھیانک واقعات کا تدارک ہے؟ کیونکہ میری نگاہ کہیں اور دنیا میں نہیں جاتی، صرف اور صرف سعودی عرب کی سرزمین پہ جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں ناظرین کہ جس وقت سعودیہ میں کوئی چور چوری کر کے پکڑا جاتا ہے اور اس پر اگر جرم ثابت ہو جائے تو جمعرات کے دن باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعے کو بعد نماز جمعہ قصر الحکم میں اس کو تمام عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ایک جلاد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آئے گا اور پورے مجمع کے سامنے اس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے گا، یعنی اس کو بتلا دیا جائے گا کہ انصاف یہ ہوتا ہے، عدل یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا ہے کہ تم چوری کرو گے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تم کوئی جرم کرو گے تو تم انصاف کے کٹہرے میں لا کر پیش کر دیے جاؤ گے اور تمہارا باقاعدہ احتساب ہوگا۔ یہ ناظرین سعودیہ کی وہ سرزمین ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کی تعلیمات کے مطابق عدل اور انصاف کو فراہم کیا جاتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے ناظرین جو اس کے برعکس آج جنسی تعلیم کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنسی تعلیم کو عام ہونا چاہیے، تو آئیے کچھ آپ کے سامنے اعداد و شمار پیش کرتا ہوں اور آپ کو بتلاتا ہوں کہ جن ممالک میں
جنسی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 2009 کی رپورٹ کے مطابق ساؤتھ افریقہ میں ہر 3 منٹ میں ایک بچہ ناظرین ریپ ہوتا ہے۔ 48,000 کیسز 2001 سے 2011 تک ہندوستان میں رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ سوچئے کہ 48,000 کیسز ناظرین چائلڈ ابیوز کے، سیکشول ابیوز کے ہندوستان جیسی سرزمین کے اوپر رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 2009 کی رپورٹ کے مطابق زمبابوے میں پچھلے 4 سال میں 30,000 بچوں کے ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹڈ کیسز کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں ناظرین، یعنی وہ کیسز جو رپورٹ نہیں ہوئے یہ ہٹ کے ہیں۔ 2012 اور 13 کی رپورٹ کے مطابق 18,915 کیسز برطانیہ میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ہر 20 میں سے ایک بچہ برطانیہ میں سیکسول ابیوز کا شکار ہوتا ہے۔ امریکہ میں 4 میں سے 1 خاتون اور 6 میں سے 1 مرد سیکسولی ابیوز کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں ناظرین کہ انڈونیشیا میں ایک 14 سال کی اسکول کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا۔ سننے والی بات ہے ناظرین، 2015 میں اس وقت کے صدر نے فوراً ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ بتلا دیا، یعنی اس سے پہلے جو ریپ کا معاملہ تھا، یعنی ریپسٹ کا جو معاملہ تھا، اس کی سزا 14 برس تھی۔ ایک فیصلہ انہوں نے کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ قانون لاگو کر دیا کہ اب اس پہ ڈیتھ پینلٹی لگائی جائے گی، یعنی اس کو مار دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیمیکل کیسٹریشن اس کو جو ہے سزا کے طور پر دی جائے گی۔ میں ظاہر اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، جو لوگ لغت میں اس کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں وہ لغت کھول کے دیکھیں کہ کس طرح کی بھیانک سزا جو ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اسی انداز سے ناظرین، جو لوگ آج پاکستان کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یا پاکستان کا ایک دوسرا چہرہ دکھلا رہے ہیں، یا یہ بتلا رہے ہیں کہ پاکستان میں تو بس اب یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے 10 ٹاپ لیڈنگ ممالک کہ جہاں پر جو ریپ کے کرائمز ہیں وہ کس ہائیسٹ لیول پہ ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10ویں نمبر پر ایتھوپیا ہے، جس میں 60% خواتین جو ہیں وہ اس سیکشول ابیوز کا جو ہے شکار ہوا کرتی ہیں۔ سری لنکا 9ویں نمبر پر ہے، جو کہ ٹاپ موسٹ ریپسٹ کنٹری جو ہے وہ دنیا میں کہلاتی ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر کینیڈا ہے، جس میں 3 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ سیکشول ابیوز کا شکار ہوتی ہیں۔ فرانس میں 75,000 ریپ کیسز 1 سال کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں۔ جرمنی میں 2,40,000 خواتین اور بچیاں صرف اس وجہ سے مر جاتی ہیں کہ ان کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین 5ویں نمبر پر یوکے ہے، برطانیہ ہے۔ برطانیہ میں 4 لاکھ خواتین سیکشولی ابیوز ہوتی ہیں ہر سال، اور 5 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ اس طرح کے تشدد یا درندگی کا شکار ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن کہتا ہے ڈیموکریسی کا، اور آج چونکہ ہمیں اس صف سے نکال دیا گیا ہے جسے ہیومن رائٹس واچ کی صف کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کو اس صف میں نہیں رکھا گیا۔ آئیے ہندوستان کے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں 25,000 کیسز 2012 میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور ہر 22 منٹ میں ناظرین، ہر 22 منٹ میں ایک ریپ کا کیس جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے، یعنی جو نان رجسٹر کیسز ہیں وہ اس سے ہٹ کریں۔ اس سے آگے آپ چلیے تو 3رے نمبر پر سویڈن ہے ناظرین، اور سویڈن کا معاملہ یہ ہے کہ 4 میں سے 1 خاتون کو ریپ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر پر ساؤتھ افریقہ آتا ہے، جس میں 65,000 کیسز 2012 میں رپورٹ ہوئے۔ 3 میں سے 1 خاتون کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے، اور اسے ریپ کیپٹل آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کی رپورٹ ہے۔ اور آخر میں امریکہ بادشاہ، جس نے ہمیں واچ لسٹ سے نکالا ہے حقوق انسانی کی، وہاں حقوق انسانی کا معاملہ کیا ہے، یا عورتوں کی تقدس اور تکریم کا معاملہ کیا ہے۔ سن لیجئے کہ امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، اس میں ہر 6 میں سے 1 خاتون کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے، اور ہر 33 میں سے 1 مرد کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام آپ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک واقعے سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں عامر کا حامی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ڈکٹیٹر کا حامی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے۔ جمہوریت کے ہم قائل ہیں، ہم جمہوری ملک ہیں، ہم جمہوریت کے پیروکار ہیں، ہم جمہوریت کو ماننے والے ہیں۔ لیکن ایک مثال 1981 کی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب پپو نامی بچہ لاہور کے اندر اغوا ہوا تھا، تو اس وقت کی فوجی عدالت نے ان اغواکاروں کو، جب اس کی لاش ملی تو ان اغواکاروں کو اور اس قاتل کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ان کو سر عام چوک کے اوپر پھانسی دی جائے گی۔ ان کو سر عام چوک پر پھانسی دینے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ غروب آفتاب تک ان تمام لوگوں کی لاشوں کو لٹکا رکھا جائے تمام لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ ایک بھیانک مثال لوگوں کے لیے، یعنی عبرتناک مثال بن جائے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے 10 سال بعد تک، یعنی 10 سال تک ناظرین، 10 سال تک کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا، کسی بچے کا ریپ نہیں ہوا۔ جاتے جاتے یہاں موجود ہیں ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب، سلیم اللہ کاکڑ صاحب، میرے دوست ارشد صاحب، اشرف، عمران صاحب، اور آپ تمام لوگ جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔
फैसला आप पर छोड़ के जा रहा हूं, ये पहली किस्त नाज़रीन, आप पर छोड़ के जा रहा हूं ये फैसला कि पाकिस्तान में जिनसी तालीम को आम होना चाहिए या इस तरह के दरिंदों और जानवरों को सरे आम लटकाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को निसाब में, कलम में, सिलेबस में ये बतलाएं कि माज़अल्लाह जो ये सेक्सुअली लोग अब्यूज किया करते हैं उससे किस तरह से बचा जाए, या सुप्रीम कोर्ट या हमारे पास जो शरई कोर्ट्स मौजूद हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौजूद हैं, ये अपना नेक्सस बनाकर इस बात पर आ जाएं साहब कि अब कोई भी शख्स अगर इस तरह का भयानक काम करेगा तो उन्हें सरेआम चौक पर लटकाकर फांसी भी दी जाएगी और इबरत का निशान भी बनाया जाएगा। पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, लेकिन आप मुझे बतलाएंगे कि क्या ये जिनसी तालीम आम होनी चाहिए या इस तरह के लोगों को निशान इबरत बनाकर एक ऐसा फैसला कर दिया जाए कि फिर कोई भी जैनब नाज़रीन, कोई मासूम जैनब कि जिसका जनाजा इंतहाई खामोशी से उठा तो था, लेकिन वो आवाज़े ज़ैनबी में पुकार कर ये कहकर चली गई कि एक बार फिर वक्त के यजीद ने मुझे मसल दिया, कुचल दिया। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यह था कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, मेरा कसूर यह था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, मेरा कसूर यह था कि मेरा नाम ज़ैनब था कि एक बार फिर वक्त के यजीद ने मुझे मसल दिया और कुचल दिया। हम तो सिर्फ ये कहकर चुप हो गए कि बेशक ऐ ज़ैनब, ऐ मासूम बेटी, तू कसूर की बेटी नहीं थी, तू तो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, लाहौर की बेटी थी, बलूचिस्तान की बेटी थी, सरहद की बेटी थी, NWFP की बेटी थी, खैबर पख्तूनख्वा की बेटी थी, सिंध की बेटी थी, पंजाब की बेटी थी, हर उस खित्ते की बेटी थी जिस खित्ते के अंदर हम रहा करते हैं। हर उस घर में ज़ैनब मौजूद है, ज़ैनब कि जिसमें आज तेरे दुख को, तेरी तकलीफ को महसूस किया जा रहा है। फैसला आप कीजिएगा कि हमें करना क्या चाहिए। पहली किस्त दोबारा हाजिर होऊंगा, लेकिन याद रखिए कि अब फैसले का वक्त है, फैसले की घड़ी है। हम सबको मिलकर सोचना है कि हमें कानून को शुतरे बेमुहार छोड़ देना है, दरिंदों को शुतरे बेमुहार छोड़ देना है, इन जानवरों को शुतरे बेमुहार छोड़ देना है, या इनका एहतसाब करना है। बात सिर्फ तालीम तक रहेगी या बात इन दरिंदों को लटकाने तक भी आएगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल दूसरी किस्त के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बस एक जुमला अर्ज करते हुए जा रहा हूँ कि कसूर कराची भी हो सकता था, कराची दूर नहीं है नाज़रीन, कसूर से कराची दूर नहीं है। ये कसूर, आज कसूर के बच्चे शायद हम तमाम वालिदैन से, अहले इक़्तिदार हल्के से, ऐवान में बैठे लोगों से, मुहाफ़िज़ीन से, दानिश्वरों से, सो कॉल्ड लिबरल्स से, जो इन तमाम सज़ाओं की तरफ आने नहीं देना चाहते, पाकिस्तान में इन तमाम सज़ाओं का इतलाक़ नहीं चाहते, शायद वो हम सबसे ये पूछ रही है कि मैं कसूर से थी, लेकिन मेरा कसूर क्या था। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, हम सब का और पाकिस्तान की हर ज़ैनब का हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।